نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ حضرت الصلاۃ والسلام بحضور خیر الانام، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نومہ پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 اور 95 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے جو گزشتہ آیات بینات ہیں ان کے اندر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، اس سے قبل حضرت لوط علیہ السلام، اس سے قبل حضرت صالح علیہ السلام، اس سے قبل حضرت ہود علیہ السلام، اور اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام۔ ان 5 نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اب ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جیسا کہ ان قوموں نے نافرمانی کی اور ان کے اوپر عذاب کا نزول ہوا، جب بھی کبھی کسی قوم نے ایسا ہی رویہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تو ان کا یہی انجام ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو پکڑ لیا تنگ دستی نے اور تکالیف نے اور بیماریوں نے، لعلہم یضرعون، اور یہ بیماریاں تکلیفیں اور مصیبتیں بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر زاری کر سکیں، عاجزی کر سکیں اور جھک جائیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر فرمایا کہ جب وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ہم نے ان کے اوپر ایک اور طریقے سے آزمائش ڈالی، پھر ہم نے ان کی برائی کو اچھائی میں بدل دیا، یعنی ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیا، مصیبتوں کو دور کر دیا، تنگ دستیوں کو، فقر و فاقہ کو دور کر دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس بہت زیادہ ہر چیز کی فراوانی ہو گئی، قالوا، تو وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو انہوں نے بجائے شکر کرنے کے یہ بات کی کہ وہ جو ہمارے باپ دادوں کو پہنچی مصیبتیں، تکلیفیں، تنگ دستیاں اور فقر و فاقہ وہ تو پہنچتا رہتا ہے، وہ ہمارے باپ دادوں کو پہنچا جس طرح کی ایک اتفاقیہ معاملہ ہوتا ہے۔ پس جب انہوں نے اس طرح بھی ہماری نعمتوں کی ناشکری اختیار کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس اچانک ان کو ہم نے پکڑ لیا اور اس حال میں کہ انہیں شعور تک نہ تھا، وہ بے خبر تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی قوم کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمایا جب تک کہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کی اور نبی کی گستاخی اور نافرمانی نہیں کی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کے مقابلے میں اترے تو پھر عذاب کا نزول ہوا۔ یعنی یوں دیکھیں کہ فرعون خدائی کے دعوے کرتا رہا لیکن اس پہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ عذاب کب نازل ہوا، ڈبویا اس کو کب گیا، اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ٹکر لی تو پھر اس وقت اس کو ڈبو دیا گیا۔ اسی طرح نمرود پوری دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے والا تھا، اپنے آپ کو سجدے کروانے والا تھا، لیکن عذاب نازل نہ ہوا۔ جب اس نے ٹکر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تب وہ عذاب کا مستحق ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ ان کو ہم نے تکلیف اور مصیبت دی تاکہ وہ ہماری بارگاہ کے اندر زاری کریں اور ہماری بارگاہ کے اندر عاجزی کریں اور جھک جائیں۔ تو معلوم ہوا بعض تکلیفیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو ایک بڑی باریکی کی اگر بات کو دیکھا جائے، رجوع اور عروج ان دونوں کے لفظ ایک جیسے ہیں، یعنی حرف ان کے سیم ہیں، بس ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے۔ رجوع کے اندر بھی را ہے، جیم ہے، واو ہے، عین ہے، اور عروج کے اندر بھی عین ہے، را ہے، واو ہے، جیم ہے۔ عروج کا مطلب ہے بلندی اور رجوع کا مطلب ہے لوٹنا، یعنی جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو میرا رب اس کو عروج اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کفار کے اوپر اللہ رب العزت نے خوشحالی بھیجی تو وہ کہنے لگے کہ والی جو تنگ دستی تھی وہ تو بائی چانس تھی، ہمارے آباء و اجداد کو آ گئی اتفاقیہ طور پہ۔ تو معلوم ہوا یہ کافر کا طور طریقہ ہے کہ وہ آنے والی خوشی کو یا آنے والی تکلیف کو بائی چانس سمجھے، اتفاقیہ سمجھے کہ ایسا ہونا تو سو ہو گیا، یہ اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا، بائی چانس نہیں ہوا، بلکہ میرے رب نے ایسے ہی میرے مقدر میں لکھا تھا تو ایسا ہوا ہے۔ بندے کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور یہاں سے
ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ایسی تکلیف جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے وہ تکلیف بھی گویا رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور ایسا آرام اور عیش و عشرت جو انسان کو رب تعالیٰ کی ذات سے دور کر دے، ایسا آرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ابو جہل کے لیے اس کا سارا مال و دولت جو تھا وہ عذاب کا باعث بن گیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فقر و فاقہ ہی آپ کے ایمان کا اور عشق رسول کا ذریعہ بن گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو ابو لہب کی جو دولت تھی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو دولت تھی وہ آپ کی جنت خریدنے کا ذریعہ بن گئی۔ اور اگر آگے پہنچیں تو یزید کا جو عیش اور آرام تھا اور عشرت تھا وہ سب اس کے لیے عذاب کا اور لعنت کا باعث بن گیا۔ اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ان تکالیف کے اندر جو آپ کو فی سبیل اللہ پہنچی تو وہی آپ کے لیے قیامت تک آپ کے نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔